آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو تھوڑا غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جبرائیل جو تھے انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اور اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے آپ بتائیے جہنم کے کیا حالات ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں یا رسول اللہ، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے نا، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈالیں گے، اور اس سے جو اوپر 5واں درجہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی جو پوجا کرتے ہیں ان کو وہ اس درجے پہ ڈالے گا، اور 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ فرمانے لگے کہ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، اور 2سرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے، مجھے بتائیے کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ اب جبرائیل جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے لوگوں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے تو آپ اتنے غمزدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں، اور 3 دن ایسے گزارے آپ نے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھتے، حجرے میں تشریف لے جاتے، اس کے بعد دروازہ بند کر لیتے، اور حضور رو رو کر اس کے بعد دعائیں کر رہے ہیں۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی ہے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، گھر بھی تشریف نہیں لے کر آ رہے۔ اور تیسرا دن ہے کہ پھر بتایا گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ گئے دروازے پر دستک دی، اسلام کا انہوں نے سلام بھی کیا لیکن جواب نہ آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ اس کے بعد آپ بھی گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلیمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس کے بعد واقعے کا جو تذکرہ ہے وہ حضرت علی سے کیا اور کہا کہ آپ جائیے۔ تو حضرت علی نے سوچا کہ اتنے عظیم شخصیات گئی ہیں، ان کو سلام کا جواب نہ ملے، مجھے کیسے وہ جواب دے دیں گے، تو مجھے خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو بھیجنا چاہیے۔ تو بھیجا گیا ان کو۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں اور آپ نے سلام کیا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت طاری ہے، 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی، اسی لیے فاطمہ بیٹی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، میں اسی لیے غمزدہ ہوں، اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر کے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا آپ نے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، ان پہ رحم کر، ان کو جہنم میں نہ ڈال، آزاد کر دے۔ اور اتنے میں حکم آتا ہے کہ اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی اتنے شفیق اور اتنا غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ ذرا سوچئے گا۔